أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم سب کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرائے لے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر سے چھپ جائیں تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ دیتے ہیں
تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے کہ وہ تمام سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے سو پہ جانے کی جگہ اور اس کے قرار کی منزل کو جانتا ہے، اور سب کچھ کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر اٹھائے جانے والے ہو، تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کائنات کی پاک ہستی سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب ذوالجلال بھی ہے، اور کیا خوب حمد و ثنا ہو اس پاک پروردگار کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، اور یہ تمام جہانوں کے تمام نظام بھی ہیں۔ درود و سلام سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر درود پڑھی، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے درس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یکم رمضان المبارک سے شب عید الفطر تک آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان، اس رمضان المبارک درس پروگرام کی 27ویں نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا خادم، آپ کا میزبان علی قاسم آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنے برادران، بزرگان، میری مائیں، میری بہنیں، جتنے مومنین مومنات مجھے دیگر چینل سے لائیو دیکھ رہے ہیں، براہ راست دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ تمام کو عزیزان خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ عزیزان، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت ہمارے پیارے بھائی اپنی خوبصورت آواز میں قاری ارتضیٰ تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عزیزان، درس کی ترتیب وہی رہے گی، یعنی کہ 45 منٹ کا درس کا سیشن ہوگا، اس کے بعد 15 منٹ کا سیشن سوال و جواب پہ مبنی ہوگا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مجدد اسلام مسلمین مولانا نصرت بخاری۔ بس اس سے پہلے چونکہ رمضان آخری راتیں ہیں، تو میرا دل ہے کہ میں رسول کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا 4 مصرع آپ کی سامنے نظر کرتا چلوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 4 مصرعوں سے پہلے ایک درود شریف پڑھوں گا میں، چونکہ کچھ لوگوں کی ہم سے ایک طرح سے وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارا درود شریف نہیں پڑھتے، تو بس اسی کو لے کے میں ایک چھوٹا سا ایک درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ورد یہ صبح و شام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے، اور ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک نبی کا غلام اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے عزیزان ہم اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں جد اسلام مسلمین مولانا نصرت بخاری سے کہ وہ آئے اور ہماری سماعی کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کے آخری چند مجالس اور دروس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر خدا نے اپنی گھر میں عبادت کی، دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ روزے تو بہت سارے لوگ رکھ ہی لیتے ہیں، کچھ لوگ شرم و حیا سے ہی رکھ لیتے ہیں کہ چلو روزہ ہے، لیکن روزہ جیسا کہ ہم سنتے بھی آئے ہیں، اور حقیقتاً روزہ جو ہے وہ بدن کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، اور صرف روکنا کمال نہیں ہے اپنے آپ کو چیزوں سے، آپ بھوک پیاس کو روک دیں، کھانا نہ کھائیں، پئیں نہیں، اسی طرح دیکھیں نہیں، سنیں نہیں، بولیں نہیں۔ خوب یہ ایک لیول ہے، اس لیول پہ آ کر آپ کم از کم اپنے آپ کو پاک کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو اوپر بھی تو جانا ہے، یہیں تھوڑی رکے رہیں گے۔ جیسی روزہ ختم ہوگا سب ویسے کھل جائے گا، شیطان بھی بندھا ہوا ہے وہ بھی کھل جائے گا، انسان کی خواہشات بھی کھل جاتی ہیں، ظاہر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کھل جاتا ہے تو پھر وہی ساری چیزیں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم بہت جلدی نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنی آپ نے محنت کی روک روک کر، اور ایک دم پانی کا بند ہٹایا، نہر کا پانی جو ہے وہ آپ کی کھیتوں کے اندر واپس آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم کچھ اور بھی تو ایسا کریں کہ یہ جو خالی ہوا ہے اس کے اندر کچھ اور بھرے بھی صحیح، کہ وقت لگے دوسری چیزوں کو اندر آتے آتے، اور وہ یہی ہے کہ جو الحمدللہ آپ اور ہم، مجھے تو بہرحال اتنی توفیق نہیں ہوئی، آپ لوگ ماشاءاللہ انجام دیتے رہے کہ یہ بہرحال دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دروس ہیں، اسی طرح محفل قرآنی ہے۔ خوب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کو اندر سے بلڈ کرتا ہے، اسٹرکچرڈ ہے نا بالکل۔ جیسے آپ ایک زمین خریدتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک بہت مضبوط بلڈنگ یا عمارت جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی جائے، تعمیر کی جائے، تو آپ اس کی بیس کو مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ اگر بیس مضبوط ہوگی تو جتنی بھی آپ اوپر کھڑی کریں گے وہ مضبوط رہے گی، لیکن اگر بیس کھوکھلی ہوگی تو آپ اوپر جتنی خوبصورت بلڈنگ بنا لیں، دنیا کا بہترین ماربل لگا لیں، آرکیٹیکٹر کو بلا کر انٹیریئر ڈیزائننگ کرا لیں، بہت جلدی وہ عمارت گر سکتی ہے یا ایک طرف دھک سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ ویسی خراب ہو جاتی ہے پورا سال، اور ہم چیزوں کو آنے جانے دیتے ہیں۔ حدیث میں سن رہا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے اللہم علی محمد، جیسے مکھی بھی
انسان کے ناک کے پاس سے گزرتی ہے تو انسان بودر نہیں کرتا زیادہ، یعنی بس یوں کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کے معاملے میں ایسا ہو گیا ہے، یعنی بودر نہیں کرتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی ٹھیک ہے بس ہو گیا نہیں ہو گیا، کیونکہ ہم جس دور کے اندر ہیں وہاں حلال حرام اتنا مکس ہو گیا ہے کہ ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا، اور ہم بہت پریشان بھی نہیں ہوتے کہ یہ غلط کیا ہے کہ ہم نے صحیح کیا۔ تو اس سچویشن میں جب حالات میں انسان دنیا کے اندر ہو اور ان حالات میں بہرحال اس کو یہ موقع مل جائے رمضان کا، تو وہاں پر اس کو اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو جو پورے 11 مہینے دوبارہ کھڑی رہے گی، پھر اللہ ہمیں توفیق دے رمضان آ جائے، ہم درک کر سکیں، رمضان ملے ہمیں، وہ جو 11 مہینے آپ کی عمارت کھڑی رہے گی اس کے لیے آپ کو فیول چاہیے، اس کو لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پاور اور بوسٹر انرجیز کے چاہیے۔ البتہ ہمارے پاس ایام ہیں، بعد میں آتے ہیں ولادتیں، شہادتیں، ہمیں موقع ملتا ہے، ہم ویسے بھی ہر جمعرات کو بھی توفیق ہوتی ہے، پھر دنیا سے کوئی چلا جائے تو اس کی بھی ہمارے ہاں تو مجلس ہی ہوتی ہے، پھر محرم سفر خود ایک بہت بڑا بوسٹر ہے، لیکن جو رمضان کا بوسٹر ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی خدا واقعی اس کو صاف کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر داغ کتنے ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے یہ داغ مٹ جائیں۔ وہ یہی چیز ہے کہ بہرحال یہ آج کا درس کراچی کی جماعت والوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی چلا جائے، وہ لوگ بھی استفادہ کر لیں کہ ہم یہ جو کیپچر کیا ہے یہ بعد میں کس کو کیسے چلائیں یا کس طرح اس کی حفاظت کریں۔ اچھا، انسان رمضان میں بڑے عہد کرتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، اور بہت جلدی عہدوں کو توڑ دیتا ہے، یعنی اب میری جو عادت ہو گئی تھی قرآن پڑھنے کی، واہ ماشاءاللہ زبردست، بس میں اس کو کوشش کروں گا تو کم از کم 25% تو رکھوں۔ اچھا، ہمارا ارادے ایسے ہوتے ہیں بس اب تو یوں کر سکتا ہوں تو میں یوں بھی کر سکتا ہوں، نہیں کرتا آدمی، گر جاتا ہے، تو کم از کم میں رکھوں 25%، میں اس کو یوں کنٹینیو کروں، میں فلانی چیزوں کو 30% پہ کروں، یعنی ایسا کروں کہ جو میں کر سکوں۔ اب جب میں بہت زیادہ اپنے آپ سے توقع رکھتا ہوں تو ظاہر ہے پھر میں گر جاتا ہوں، کیونکہ میں پھر عام روٹین میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جو آپ کی خدمت میں حدیث، اور تھوڑی دیر کے لیے چند دن اور باقی ہیں، بہرحال آگے موضوعات مختلف بھی ہیں۔ حدیث جو معراج کی تھی اس کا کل آپ کی خدمت میں ایک حصہ بیان کیا کہ جس کا تعلق جو ہے وہ توکل اور خدا نے جو دیا ہے رضا کے اوپر ہے، یعنی راضی رہ جاؤ۔ آج بہرحال ایک اور فراز، اور تھوڑا سا وقت ہے اسی میں کوشش کروں گا کہ پروردگار جو ہے وہ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے یہ فرماتا ہے کہ وجبت، یعنی میرے لیے جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، کیا؟ محبتی، یعنی میری محبت واجب ہو جاتی ہے کس پر؟ للمتحابین، یعنی وہ کہ جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی میری محبت ان پر، یعنی میں ان سے محبت میری کرنا ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ محبت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں مختلف چیزوں سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سارے کام کروا دیتی ہے، کہ ظاہری طور پر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کرنا، لیکن کہتا ہے چلو میری محبت میں کر لو۔ اور انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی تصویر سے محبت ہو جاتی ہے، کپڑوں سے محبت ہو جاتی ہے، گاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، گھر سے، یہ ساری محبتیں ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں ٹیمپریری ہیں، موقتاً ہیں، اور بعض اوقات محبت ہوتی بھی نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں۔ اصل محبت تو وہ ہے، اور جو دنیاوی سائنس جو فارمولہ دیتی ہے وہ میرے پاس وہ بھی ذہن میں وہ نہیں ہے، کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کی باڈی سے مختلف ایسڈز ریلیز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس کے باڈی اور ہارمون سے نا ریلیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ابھی عشق مجازی کی گفتگو فی الحال میں کروں، بعد میں حقیقی کی طرف آؤں گا، اگر کسی کو انسان کو کرش ہو جائے کسی سے، تو اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے لفظ ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتا،
خوب یہ نیچرل ہے. اب ماشاءاللہ یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے جوان تو مجھے بہت ہی کوئی ایک آدھی نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے اگر کہیں اپنی جوانی میں کسی کو محبت ہوئی ہو، ابھی جوانوں کو تو آج کل بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ویسی انسٹاگرام اور اس کی یہ ٹک ٹاک والی محبت ہے، اس کا تو غیر کو فائدہ ہی نہیں ہے. نقصانات بہت زیادہ ہیں جو آج معاشرے کے اندر واقعاً افسوسناک صورتحال ہے جو ہو رہی ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ انسان کو ہوتی ہے. اب یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کی باڈی سے ڈفرینٹ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو صحیح انسان ہو شرم و حیا کرتا ہے، انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے. جیسے لیلا کو مجنوں سے محبت تھی، جیسے شیریں کو فرحات سے محبت تھی، سسی کو پنو سے. یہ جتنے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بعض تو حقیقت ہیں، بعض تمثیل ہیں، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کو قائم کیا ہوا ہے. بہت مشہور کتاب ہے لیلا مجنوں. اس کے اندر اگر میں تو 2-3 چیپٹر پڑھے، میرے سے تو نہیں پڑھے گئے. یعنی اتنی شدید محبت میں برداشت نہیں کر پایا کہ وہ کس طرح کی محبت ہے. مجنوں کہتا ہے کہ جتنا میرے ساتھ لیلا نے برا حال کیا، یعنی کیا برا چھوڑ دیا، میں اس کے لیے یہ کرتا، لیکن وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. لیکن اس کے باوجود، یعنی بڑا دردناک چیپٹر تھا وہ. اس کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ اتنے سب کے باوجود، چاہے مجھے پتھر پڑے، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لوگوں نے مجھے دیوانہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. اچھے خاصے خاندان کا آدمی تھا وہ، کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک آدمی تھا وہ، کچروں کے اندر زندگی گزارنے لگ گیا، خرابے میں رہنے لگ گیا. اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، تعبیر نظام گنجوی کی تعبیر ہے کہ اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو اور قرار ہو کہ یہ کانٹا لیلا کے پاؤں میں چبھے گا، تو میں اس سے بہتر اس کانٹے کو اپنی آنکھ میں چبانا پسند کروں گا. خوب یہ محبت ظاہر ہے ظاہری ہے، لیکن اصل محبت الہی محبت ہے. کیونکہ یہ ساری محبت ہے. جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ مجنوں سے کہنا کہ اس سے محبت کرے جس نے کبھی مرجھانا نہیں ہے، جس نے کبھی فنا نہیں ہونا. اصل محبت وہی ہے. وہ انسان ظاہر ہے ظاہری دنیا کی چکر میں جو پھنس جاتا ہے، محبت یہ محبتیں اللہ نے کہا ہے والدین سے محبت کرو، خدا نے کہا ہے خدا کی خاطر. تو حدیث کیا کہتی ہے؟ وجبت محبتی، میری محبت اس پہ واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر میں اپنے والدین سے محبت کر رہا ہوں خدا کی خاطر، میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں خدا کی خاطر، میں اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہوں خدا کی خاطر، میں اپنی لوگوں سے، ہمسایوں سے، اطراف سے محبت کرتا ہوں. محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھی طرح پیش آنا، کدورتوں کو مٹا دینا، پازیٹیو انرجی کو پروڈیوس کرنا، اخلاق کے ساتھ ملنا. خوب یہ محبت ہے. اگر یہ میں اس لیے کر رہا ہوں خدا کی خاطر، تو خدا کہتا ہے کہ میرے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کروں. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے جان محترم کہ اس ماہ مبارک میں خدا نے ہمیں جو چانس دیا ہے عبادت کا، ساری چیزوں کا، ظاہر خدائی کی خاطر ہے، دکھانے کے لیے تو ہے نہیں ہے کسی کو. اب اگر ہم اسی محبت کو خدا کی جو خدا نے ہم پر کر دی ہے اور ہم آگے چلے جائیں، اور زندگی کے سارے کام خدا کے لیے، دعا آپ پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے، کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا ہے اور آپ سے پوچھے گا نہیں. ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو کہ میں نہیں آیا. اب جیسے ماشاءاللہ یہاں بزرگ بیٹھتے ہیں، آلموسٹ سب کی کرسیاں فکس ہیں یہاں پہ، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھتا ہوں. اکثر ایسی ہوتا ہے. ویسے آپ ایک دن نہیں آئے یا لیٹ آئیں تو لوگ اڑیں گے، مڑ کے دیکھیں گے کہاں گئے، کیوں نہیں آئے، آج خیریت ہے. اور آپ کو یہ پریشانی ہو کہ آج لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں لیٹ ہو گیا یا یوں ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہیں میں لوگوں کی خاطر تو نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے یہ تو بڑا پابند تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اس کی جگہ فکس تھی. تو کیا وہ جگہ کی خاطر آ رہا تھا یا اللہ کی خاطر آ رہا تھا؟ وہ پیچھے مل جائے، پیچھے بیٹھ جائے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں میں نے تو آگے آنا. اس کا مطلب یہ بڑا مائنر سا ہے، بہت تھن لائن ہے. لیکن یہیں چیک ہوتا ہے کہ خدا کے لیے یا اپنے لیے. تو اگر تو خدا کے لیے آپ خدا کے لیے دعا پڑھیں.
اچھا مولانا حضرات نہ آئے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے، نہیں آیا پتہ نہیں کدھر رہے گا مولانا، یہ ہمارا چلو اگر ہم تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے ہم لوگوں کا. لیکن اپنے لیے اگر خدا نہ خواستہ دعا، روزہ، یہ ساری چیزیں، عبادتیں اگر واقعاً کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کے لیے تو پھر سب صاف ہو گیا. لیکن اگر خدا کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت کو تم پہ واجب کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد. حدیث آگے بڑھتی ہے ایک اور حصہ کہ وجبت محبتی، اور میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو کسی اور سے اختلاف رکھتا ہے یا ترک تعلق کر دیتا ہے میری وجہ سے. اب انسان ہوتا ہے، اب انسان دیکھے دنیا میں سب سے تو اچھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اشدہ بھی کہہ رہا ہے، ارحمہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو لوگوں سے ناراض بھی ہونا ہے، لوگوں سے سختی بھی رکھنی ہے. اب یہ تو نہیں کہ نہیں مولانا سب کے ساتھ چلنا ہے. اب بھائی کیسے چلنا ہے سب کے ساتھ؟ اگر وہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہے تو چلو، وہ اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے تو آپ اللہ اس کے تھوڑی چلیں گے. مثال کے طور پر آپ کسی سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، کیوں تعلق وہ حرام یوز کرتا ہے، اس کے یہاں حرام محفل ہوتی ہے، ہم اس کی شادی میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں خدا نہ خواستہ حرام کام ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس سے آپ نے جو ہے وہ مولانا صاحب رشتہ دار ہے کیا سوچے گا، وہ سوچتا رہے. مطلب وہ اللہ کے گناہ کھلے عام کر رہا ہے اور آپ بولے ہو کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے. تو خدا کہتا ہے اگر تم اس سے قطع تعلق کرتے ہو میری وجہ سے تو بھی مجھ پر تمہاری محبت واجب ہو جاتی ہے. یہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی اب تو انسان ہے، صلہ رحمی، قطع رحمی، ناراضگیاں، لیکن یہ ناراضگیاں کس لیے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے؟ لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر چیزیں تو ہماری اپنی ذات کی وجہ سے ہیں. مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے انہوں نے نہیں بلایا، میرے ساتھ ایسا کر دیا، یا فیملی میں کسی کا حصہ کھا گئے، کسی کا یوں ہو گیا، ایکس وائی زیڈ جو مسائل دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ناراضگی ہے. تو یہ اللہ کی وجہ سے تھوڑی ناراضگی ہے کوئی. یہ تو الٹا خدا اور مصیبت ڈالے گا آپ کے اوپر کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کرے اس کے لیے تو اور مشکلات ہیں. زندگی تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، پریشانیاں تنگ ہو جاتی ہیں. رجب علی خیاط آپ کو پتہ ہے بہت بڑے عارف تھے. ایک شخص کاروباری آدمی تھا، بزنس مین تھا، وہ بہت پریشان تھا، اس کا کام بڑے عرصے سے رکا. ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے اس کو وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ اس پہ عمل کرو. وظیفہ اس نے عمل کیا مگر کچھ نہیں ہوا. پھر ایک دن دیکھا کہ بازار میں کسی اور بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ ان کے پاس گئے کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے عمل کیا، کچھ نہیں ہوا. کہا ان کے پاس جاؤ. وہ رجب علی خیاط تھے، وہ جا رہے تھے. یہ ان کے پاس گیا، کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہا کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا. کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے پہلے تمہاری بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے. تم نے ایک دفعہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جا کے؟ اب وہ ظاہر عارف تھے، ان کو تو ہر چیزیں نظر آتی تھی. تو شرمندہ ہوا، وہ گیا، جا کر اس نے اپنی بہن، ان کے یتیم بچوں پہ ہاتھ رکھا، ان کی بہرحال ان کے دل جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کی، یہ کی، اور کچھ عرصے میں اس کا کام بہتر ہو گیا. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات ہماری زندگی میں جو گرفتاریاں ہیں وہ کیوں ہیں. تو اگر تو خدا کے لیے ہے الحمدللہ، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے ہے، اپنے ڈیزگنیشن کے لیے ہے، اپنی پوسٹ کے لیے ہے، تو پھر تو الٹا خدا کی محبت کی بجائے خدا نہ خواستہ کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے. عزیزان محترم، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں موقع ملتا ہے. اور یہ باتیں بھی سننے کا ہمیں رمضان میں ہی آپشن ہے. یہ عام دنوں میں تو آپ یہ بات سنیں گے بھی نہیں، چاہے جتنا ہی اچھا مولوی آ جائے، بولیں گے بس بہت ہو گیا، ویسی زندگی میں ٹینشن ہے، ابھی یہ کون سنے گا آپ کی بات. یہ رمضان میں آپ کی بھی مجبوری ہے، ابھی کچھ نہ کچھ تو سننا ہی ہے، درس چل رہا ہے. تو یہ رمضان میں آپشن ہے جو ہماری اپنی ذات کی طرف پلٹتا ہے. یقیناً سب سے پہلے نصیحت میں اپنے آپ ہی کو کرتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے استاد آیت اللہ سعادت پرور سے یہی سنا کہ وہ یہی فرماتے تھے کہ کبھی بھی سامنے والے کو نصیحت مت کرو، یعنی ہمیشہ اپنی طرف متوجہ رہو، خود تم گرفتار ہو. ہم خود گرفتار ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم کہ کیا ہماری یہ محبتیں خدا کے لیے ہیں، یہ ہماری نفرتیں خدا کے لیے ہیں. آج کے اس دور کے اندر کی جہاں ہم دیکھتے ہیں تو
ہمیں ان ایام میں بہرحال یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. حدیث بہرحال ایک اور اس کا حصہ ہے، اس حدیث سے ریلیٹڈ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید آج اس کو کور پر رہوں. میں اس کا بہرحال ایک حصہ آپ کی قصہ میں بتاتا ہوں. خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا ارشاد، لیکن حدیث قدسی ہے، پروردگار نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کو جو ہے وہ میری طرف سے ہیں، 6 چیزیں جو ہے وہ تمہاری طرف سے ہیں. اور ان میں سے بہرحال اس طرح کی حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ والمغفرۃ منی وتوبۃ منکم، مغفرت جو ہے وہ میری طرف سے ہے مگر توبہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے. اگر تم توبہ کرو گے تو مغفرت میں کروں گا. میں تبھی مغفرت کروں گا جب تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، پلٹو گے. توبہ کے سادے سے معنی یہی ہیں پلٹنے کے ہیں. یعنی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور ہائی وے پہ آپ جاتے جاتے جو ہے وہ یہاں پہ تو خیر اس طرح کے ہائی ویز نہیں ہیں، اب بڑی جگہوں پہ یقیناً ہوں گے شہر میں کہیں، کہ جہاں پر جو ہے وہ ایگزٹ نہیں ہوتا، جہاں آپ کو ایگزٹ لینے کے لیے کئی کلومیٹر دوبارہ. اگر آپ غلط چلے گئے کہیں تو آپ کہیں سے بھی پلٹ سکتے ہیں. بے شک آپ دور چلے گئے 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، لیکن دیر از اے یو ٹرن آلویز. یو ٹرن ہے اور آپ اپنی منزل سے دور چلے گئے لیکن آپ پلٹ آئے، تو جہاں سے بھی آپ پلٹیں گے یو ٹرن لیں گے، دیکھنے والا آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پلٹ آیا ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ 20 سال میں پلٹا، یہ 40 سال میں، یہ 50 سال میں، نہیں، یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی پلٹا تو یہ پلٹ آیا ہے. اسی لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. خدا اور جگہوں پر اس طرح استعمال نہیں کر رہا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تقوی کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، نماز پڑھنے والا، ایسا نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، اب نہیں، وہ تو واجبات ہیں. لیکن خدا ایک ہائی موٹیویشن دے رہا ہے. ایک ہم لوگ ہیں معاشرے میں کوئی نظر آ جائے غلط کام کرتا ہے، وہ توبہ ہٹو سے دور، بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ کہاں وہ بیچارہ غلطی سے مسجد آ جائے تو وہ اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی مسجد میں نہیں آتا. خیریت آج مسجد میں کیسے آ گئے؟ خیریت آج آپ یہاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی بیچارہ آ گیا، آنے دو، تمہارا گھر تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے. ویسے بھی ہماری مسجدیں تو جماعت کی ایسی ٹائٹ ہوتی کوئی اور آئی نہیں سکتا، کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ تو ہماری اپنی پراپرٹی ہے، ہم نے بنائی ہے، ادھر کوئی اور نہیں آئے گا. ایسے ہی چلے گا جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں. زیادہ چلا تو اس کو باہر نکال دو. جانے محترم خدا کا گھر ہے. خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ جاگتا رہتا ہے. یہ ہماری مسجدیں ہم تالے لگا کے بند کر دیتے ہیں. اللہ کا گھر کبھی بند نہیں ہوتا، اس کا گھر ہر وقت کھلا ہوا ہے. کوئی بھی گناہ کار سے گناہ کار اس کی بارگاہ میں کسی بھی لمحے پلٹ آئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ رات ہے، یہ صبح ہے، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے. نہیں، ان اللہ یحب التوابین، میں محبت کرتا ہوں. تم پلٹو تو صحیح، تم آؤ تو صحیح. ملا قلی حسین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت بڑے عارف تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ مدرسے کے شاگرد نہیں تھے. انہوں نے 300 ولی بنائے. ولی شاگرد نہیں بنا، ہمارے ہیں تو 2-4 شاگرد اچھے نکل آئے مدرسے کے تو مدرسے کو میڈل ملتا ہے. 300 اولیاء شاگرد بنائے. ایسے احمد کربلائی، محمد بہاری، جواد ملکی، تبریزی، ایسی شخصیتیں بنائیں. واقعاً انسان حیران ہے. وہ مولا کائنات کے حرم سے باہر نکل رہے تھے تو سامنے ایک شخص آ گیا، اور وہ شخص ایسا تھا کہ بہت لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، کہتا ہے دوری بھاگو، ان سے بات ہی نہیں کرو، کیونکہ کام ہی ایسا تھا. اس کا نام تھا عبد فرار، یعنی جو اس کو دیکھتا تھا فرار کرتا تھا. وہ ان کے سامنے آ گیا، اب ان کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کہا کہ آپ بھاگ نہیں رہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ جانتے نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار. تو انہوں نے اتنا گرم نفس تھا، ایک جملہ بولا صرف، کہا تمہارا فرار یعنی تمہارا بھاگنا کس سے ہے؟
فرام whom you are hiding, کس سے چھپ رہے ہو, کس سے بھاگ رہے ہو, اللہ سے یا رسول سے؟ بس یہی بولا, بڑھ گیا ہو. دوسرے دن یہ اپنے درس پہ آئے, جیسی درس شروع کرنے لگے تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ آج درس نہیں ہوگا, آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے. اب شاگرد پریشان تھے, پتہ نہیں کون سا ولی ہے, کون ایسا اللہ کا بہترین بندہ ہے, دوست ہے. یہ جب اٹھ کے گئے تو دیکھا یہ تو عبد فرار کے گھر جا رہے ہیں. عبد فرار کے گھر پہ پہنچے تو کہا کہ یہ تو عبد فرار کا ہے. تو اس کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ کل جب واپس آیا اور ایک کمرے میں بیٹھا رہا اور صرف یہی بولتا رہا, میرا فرار کس سے ہے, اللہ سے یا اس کے رسول سے؟ بس. توبہ, ان اللہ یحب التوابین. کیسا شخص تھا, اور مرتے وقت ولی خدا بنا کہ ان کا ملا حسین کلی ہمدانی نے جنازہ پڑھا. خوب خدا کا راستہ کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں محترم, ماہ مبارک کی یہ چند شبیں باقی ہیں, دعائیں ٹوٹی پھوٹی جو بہرحال رہ گئی ہیں, خدا کی بارگاہ میں ہم آئیں. پروردگار میری زبان کی لکنت گناہ, میری آنکھیں گناہ, میرے کان گناہ, میری سوچیں گناہ, اس کے باوجود بھی تو مجھے بلا لیتا ہے. میں تو کسی شخص کو ایک دفعہ غلطی کرتے دیکھوں میں تو اس کی طرف دیکھوں گا نہیں, مگر تو کتنا میری نقص, میرے عیبوں, میری برائیوں کو جانتا ہے, اس کے باوجود تو مجھے بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں, اور مجھے امید دیتا ہے کہ تم جتنے بھی گناہ گار ہو تمہارے گناہ کچھ نہیں ہے. میرا فضل, میرا کرم, دنیا کے گناہ گار جمع ہو جائیں, خدا کے فضل سے تو بڑھ کر نہیں ہے, خدا کے کرم سے تو بڑھ کر. جانے موت اب ظاہر انسان جب اپنے لیے یہ توقع رکھتا ہے کہ خدا اسے معاف کر دے تو پھر ہم دوسروں کو بھی تو معاف کیا کریں, دوسروں کے ساتھ بھی تو ویسی راہ کریں, صفات پروردگار کو اپنے وجود میں لے کر آئیں. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, لیکن ہم لوگ کیوں نہیں ہیں رحمان اور رحیم کی طرح؟ ہم کیوں نہیں ہیں ویسے بندے؟ عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے بندے تھے وہ انہی صفتوں کو رکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کو روز کربلا سب ختم ہو گیا, مگر اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ شاید کوئی ہدایت پا جائے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ رحمان کا بندہ ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے. جیسے خدا دیکھ رہا ہے کہ کوئی پلٹ آئے, میں پلٹا دوں گا. تم ایک کھجور یا آدھی کھجور سے کسی کو افطار کرا دو, میں جہنم کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی کر دوں گا. پروردگار اتنا سستا سودا, اتنا سستا پیکج دیا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ دنیاوی لوگ ہیں, ہم لوگ رمضان میں سیل کون سی لگی, کپڑے کہاں سے لیں, چیزیں کہاں سے لیں, ان سیلوں کے اندر ہماری ہوتی ہے نا. یہاں شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن بہرحال زیادہ مسلمان ملک ہیں, وہاں پہ تو عید کی سیل, آخری سیل 50%, 60%. یہاں خدا نے سیل لگائی ہوئی ہے, آدھی کھجور جہنم ٹھنڈی. اس سے آپ بتائیں کہ یہ کیسا سودا ہے یہ؟ کیا یہ میں پھر بھی اس کو اویل کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا. وہ چاہتا ہی نہیں ہے. 3 طرح کی چیزیں عزیزان محترم, وقت بہرحال کیونکہ بہت تیزی سے اپنے آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہا ہے. 3 چیزیں خدا محبت کی وجہ سے انسان کے ساتھ کرتا ہے. انشاءاللہ اگر پھر فرصت رہی تو اس حدیث کو پورا کریں گے. پروردگار نہیں چاہتا اس کا بندہ جب اس کے سامنے کھڑا ہو گناہ گار ہو, اسی لیے اس کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے, پریشانی ڈالتا ہے. یہ جو زندگی میں پریشانی آتی ہے نا, یہ ساری اس لیے نہیں ہے کہ انسان سے غلطی یا گناہ ہوتا ہے, نا. خدا چاہتا ہے اسے صاف کرے, اس کی غلطیوں کو میں دھو دوں, میں جب یہ میرے پاس آئے تو یہ کلین آئے, اس لیے مشکل ڈالتا ہے, پریشانی ڈالتا ہے. دوسرا, مرتے وقت, جان لیتے وقت اس کو تکلیف میں رکھتا ہے. بعض لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں اپنی آخری زندگی کے ایام میں. انسان خود کیا اٹھتا ہے, پروردگار اٹھا لے, بہت مشکل میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے, لیکن خدا چاہتا ہے اس کو تکلیف دے کر اس کی قبر آرام دے ہو. اس کے باوجود بھی اگر وہ پھر بھی خطا کار ہے
تو خدا برزخ میں اسے سختیاں دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ جب محشر میں میرے پاس آئے تو اس کا پروندہ، اس کی فائل کلین ہو، میرے سامنے جب کھڑا ہو. خدا نہیں چاہتا عزیزان محترم، خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی لگ گئی ان کی اور رک گئی تو کہا نا کہ جاؤ مٹی سے کچھ چیزوں کو بناؤ. انہوں نے کچھ برتن، کچھ ایسی چیزیں مٹی سے بنائی. جب بن گئیں تو کہا نوح توڑ دو. کہا پروردگار میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں توڑ دو. کہا نوح میں نے بھی اپنی مخلوق سے بہت محبت کی تھی اور تم نے کہا کہ عذاب لے آؤ. اللہ اکبر، کتنی وہ محبت کرتا ہے عزیزان محترم. بہرحال یہی محبت تھی خدا سے اور خدا کو بندوں سے. آئیں متصل ہوئیں چند جملے باب الحوائج کی خدمت میں. 3 باب الحوائج ہمارے پاس ہیں. ایک باب الحوائج جو کاظمین میں ہے کہ جن کے حرم کا ایک دروازہ کہ جس کو باب المراد کہتے ہیں، کہ جو بھی اس سے داخل ہوا ہے اس کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. بڑے بڑے اہل سنت علماء کہتے تھے کہ جب ہم اس دروازے سے آئے ہیں موسیٰ کاظم کی خدمت میں، ہم نے اپنی مرادوں کو پایا ہے. باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. لیکن کیسا ہے کہ جب پہلی دفعہ زندان میں گئے تو خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری عبادت کروں. اور جب آخری زندان ہے تو پھر جملے بدل گئے، پروردگار مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اللہ اکبر. یعنی کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات کس کے لیے؟ خدا کے لیے اور خدا کی مخلوق کے لیے. عارض ہوا تھا امام کے زمانے میں، یا شیعوں پر مشکلات پڑے یا امام نے کہا میں مشکلات اپنے اوپر لے لوں گا، میرے شیعوں پر مشکلات نہ پڑے. اللہ. اور وہاں امام کی اولاد امام کے دروازے کی طرف تکتی رہی. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کہ خدا ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے. بیٹی ہے نا، باپ گھر سے گیا واپس نہیں آیا، کتنے سال زندان ہے. خدا انہی کے صدقے میں بے گناہ اسیروں کو رہا کرے. عزیزان محترم، لیکن ایک دن بیوی نے کیا دیکھا؟ اپنے بھائی امام رضا کو کہ کالا کپڑا اپنے گلے میں ڈالے آ رہے ہیں. بیوی سمجھ گئیں کہ اب بابا تو یہاں سے نہیں ہے، چلے گئے. ہاں عزیزان محترم، امام کی حالت آپ جانتے ہیں جو زندان میں تھی. بس میں یہ چند جملے کہوں گا کہ امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا گیا. جنازہ بھاری ہے مگر کیا امام تو ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے، زہر الگ تھا، نہ جانے اور کیا کیا، لیکن امام کے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں، گلے میں طوق ہے. اور مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور پھر امام اجاز امامت سے آئے اور پھر امام کو غسل کفن دے کر جو ہے وہ دفنایا گیا. ہاں زاداران محترم، یا امام موسیٰ کاظم آپ کو بہرحال غسل و کفن تو دیا گیا. ایک اور بیٹا اجاز امامت سے 13 محرم کو آیا، اس نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا نہیں ہے، اس نے اپنے بابا کے جنازے کو بوری میں سمیٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا باب الحوائج کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس محفل جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ان ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو، نمازوں کو، دعاؤں کو، قرآن کی تلاوت کو، نمازوں کو، روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری اس مہینے میں مغفرت فرما۔ اس آخری عشرے میں ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے مرحومین کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ پروردگار اس جماعت کو، اس کمیونٹی کو، جہاں پہ جو بھی لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، علماء کرام کو، سب کو پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات۔ جزاک اللہ جیران، ہم تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں حجت اسلام مسلمین مولانا نصرت بخاری کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ عزیزان، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کہ عید کیسے منائی جائے، جس سے حجت اسلام مسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ عزیزان، آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔